سر یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا جس میں جنات کی حاضری آ گئی ہو، جنات حاضر ہوئے ہو اور کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی اس انسان نے، کچا گوشت کھانا شروع کر دیا یا عجیب خوفناک حرکتیں کرنا شروع کر دی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں جی، اس طرح کے واقعات میں بنیادی طور پہ زیادہ تر تو ڈرامے بازی ہوتی ہے. ٹھیک. کچھ لوگ جو وہ مکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نا جی اپنی کوئی چیز منوانے کے لیے جیسے ہمارے ہیں. لیکن اس طرح ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیس میرے پاس آیا کہ ایک خاتون تھی، اس پہ جنات آتے تھے. تو انہوں نے مجھے بلوایا. میں جب گیا تو وہ آلریڈی جن جو تھے وہ اس کے شوہر سے باتیں کر رہے تھے، اس کو بتا رہے تھے. جب میں گیا تو وہ جن کہتے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ حاضری نہیں کرنی کیونکہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو پھر ہم نے جب اس میں دیکھا وہ تھوڑے سے ہیوی قسم کے تھے. ہم نے پھر یہ جو سرخ مرچ ہوتی ہے اس پہ پڑھائی کی اور اس کی تھوڑی سی جب دھونی دی تو نہ صرف وہ جو خاتون ہے وہ اٹھ کے بیٹھ بھی گئیں. یہ میں بتا دوں کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا جن یا جنات یا جادو سے، ان پہ سرخ مرچ جو ہے وہ اس کی سمیل یا دھواں اس پہ اثر نہیں کرتا. اس وقت تک ان میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ اس کی سمیل آنی شروع ہو جائے گی، سمیل اب اس کے اثرات ختم ہو گئے. ٹھیک. تو جب ہم نے وہ کیا تو خاتون جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس سے جب پوچھا گیا اس نے مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یعنی جب اس کے وہ ساتھ کچھ یاد ہی نہیں تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا. ٹھیک. تو یہ بتائیں، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کچھ لوگ ڈرامے بھی کرتے ہیں، تو اصل میں کیفیت کیا ہوتی ہے جب کسی پر جنات کی حاضری ہوتی ہے؟ جنات کی جن پہ حاضری ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں. وہ ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں، کس طرح. مثلا میرے پاس ایک گجران والے سے ایک پیشنٹ آئی، خاتون لڑکی آئی. تب اس کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیو تھے، اس کے ماموں تھے، اس کی خالہ تھی. وہ کسی کو نہیں جانتی، سب کو بھولی ہوئی تھی. وہ کہتی میں کسی کو نہیں جانتی. ان کو گالیاں نکالتی تھی، وہ الٹے سیدھے ان کو، اور انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا. اچھا، وہ لے کے پھر رہے تھے مختلف معالجین کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس. تو بیچاروں نے بڑے پیسے خرچ کیے. میرے پاس وہ آئے تھے علاج کے لیے کہ جی اس کو ذہنی عارضہ ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے. میں نے اس کو دیکھا، مجھے آتے پتہ چل گیا کہ اس میں تو کوئی اور چیز ہے. تو میں نے ان کو کہا باہر چلے جائیں. اس کو ساتھ بٹھایا بچی کو. میرا خیال کو 6-7 منٹ جب میں نے اپنا وہ عمل کیا تو وہ بچی ایسا ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی. تو اس نے آواز ماری ماموں کر کے. تو وہ یکدم بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو بھولی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی جی کون ہے ماموں؟ پھر اس نے کہا جی خالہ جی. وہ سارے لوگ میرا خیال ہے ودن کوئی 10-15 منٹ وہ کہنے لگا کہ سب ایک ہی ہویا، یہ تسی موزہ کرتا. میں نے کہا جی اللہ معاف کرے، موزے تو پیغمبروں کے ساتھ ہے نا، انسان کا تو یہ بس نہیں ہے. لیکن یہ بچی آپ کی کسی اور بیماری میں ہے، اس کو جسمانی بیماری نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس پہ یہ اثرات تھے. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور میرا خیال ہے وہ آج تک اس بچی کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جو جن تھا وہ چلا گیا یا آپ نے اس کو بھگا دیا؟ اس پہ بھیجا جادو کے ذریعے نا چیزیں مسلط تھیں. وہ جب پڑھائی کی گئی وہ بھاگ گئے. اور جادو کا طور ہو جاتا آسانی سے، جادو کا طور ہو جتنا مرضی جاتا پرانا ہے. ہو. اس کو وہ میں نے جب دم وغیرہ کیا تو وہ چلے گیا. کوئی 6 ماہ وہ ٹھیک رہی. اس کی پھر وہی حالت ہوئی. تو پھر میں دوبارہ وہاں پہ ہم گجران والے گئے تو الحمدللہ آج تک اس بچی کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں اگر کسی عام انسان نے کوئی ایسا عمل کرنا ہو کہ جنات کی حاضری ہو تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب علم کو جو عامل بھی ہو، قابل بھی ہو اور کامل بھی ہو، تاکہ اگر کل کو آپ عمل کریں تو آپ کی بیک پہ ہو. ٹھیک. کوئی جن وغیرہ اگر آپ قابو کرتے ہیں، اگر آپ کا علم ناقص ہوگا، اگر آپ کا استاد کی توجہ نہیں ہوگی تو وہ جن آپ کو نقصان پہنچائے گا. دیکھیں نا، آپ کسی آزاد کو جب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ تو دشمن بن جائے گا نا آپ کا. لہٰذا آپ نے پہلے اپنا پورا ساز و سامان پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. مطلب ایک اسٹرانگ ٹیم ہو آپ کی، اسٹرانگ ٹیم ہو، آپ کا استاد پیچھے ہو، ان کیس کوئی مسئلہ ہو تو وہ سنبھال سکے، جو سنبھال سکے. ٹھیک. تو اس کے بعد جو استاد آپ کو جس طریقے پہ چلائے، جو آپ کا وظیفہ بتائے، جو اس کے تراکیب ہیں، جو طریقے میں بتائے، اس کو آپ فالو کریں تو وہ ایسا ان کا کوئی اب کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں گوشت دینا پڑتا ہے، یا یہ کوئی خوراک ہوتی ہے کسی کے گھر کی ہمارے جو مطلب آپ کے گھر میں جو جنات رہتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کس طرح سے ان سے مطلب مدد لیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، آپ انہیں بدلے میں کیا دیتے ہیں، کیا وائبز ہوتی ہے آپ کے گھر کی؟ اس میں ہمارے جو استاد ہیں نا جن کی یہ حاضری ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی جہاں بھی ہوں، یہ کھانا وہاں جا کے کھاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ. وہ ان کو دیتے ہیں. کیا کھاتے ہیں کھانے میں؟ یہ کھانے میں ان کی مختلف خوراکیں ہیں. یہ ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں. یہ
یہ زیادہ ان کی مرغوب چیز ہے وہ گوشت ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کبھی 2-3 ماہ کے بعد ایک پورا جانور کر کے نا جی تو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ لو بھی، وہ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے کہ جس نے جو کھانا وہ کھا لے۔ تو وہ غائب کون کرتا ہے؟ جنات ہی کرتے ہیں؟ وہ خود ہی کرتے ہیں نا، جو کھاتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خوراک نارملی وہ ہماری جو حاضری ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے، تو میں نے کہا نا مجھے تو انہوں نے تصرف میں دی ہے، ہم ان سے کوئی غلط کام نہیں لیتے۔ آپ کیا کام کرواتے ہیں ان سے یہ بتائیے؟ ہم ان سے زیادہ تر جیسے کہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک میں چینل پہ گیا، وہاں پہ جو فوٹوگرافر تھا اس کا کوئی ایشو تھا، تو جب میں نے دیکھا اس کی حالت تو اس پہ نا جی اس کے سسرال والوں نے کچھ کیا ہوا تھا ذہنی طور پہ، وہ بیچارہ اپسیٹ مائنڈ تھا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی وہ میری بیوی جو ہے مجھ سے گئی ہوئی ہے جی، اور وہ یہ وہ مسائل بتائے۔ تو ابھی کچھ ٹائم تھا شو شروع ہونے میں، تو میں نے وہ فون پہ اپنے بیٹے پہ حاضری لگائی، تو ہم نے 3-4 کی ڈیوٹی لگائی کہ یار اس کی بیوی پہ جاؤ، اس کو ذرا شعور دو۔ تو میرا خیال ہے کہ 2-4 دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ڈیوٹی لگا دی نا کہ وہ دماغ میں گھس کے اس کی نیگیٹو تھنکنگ کو وہ چینج کر دیا۔ تو یہ مطلب یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے؟ آپ اس طرح کر سکتے جنات کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں اور ایسے معاملہ طے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی اس پہ تو جو مفتی کرام ہیں وہی رائے دے سکتے ہیں، چونکہ اس پہلو پہ میں تو رائے نہیں دے سکتا۔ تو جو جب جہاں پہ ایک مذہبی بات ہے نا جی، تو اس پہ تو کوئی عالم دین جو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر یہ کام عالم دین ہی کر رہے ہیں ہمارے ہاں، جو مختلف جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہو، لیکن میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں جب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں جنات نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ جی ہاں یہ بالکل ہے، بتائیے۔ یہ جب میری شادی ہوئی نا جی، تو شادی سے پہلے ہماری ایک ریلیٹیو تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بھانجی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی اس سے ہو جائے۔ تو میں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں شادی کرنا چاہتا۔ تو اس نے 2-4 بار اصرار کیا، جب میں نے کہا کہ نہیں تو اس نے کہا پھر جہاں تو چاہتا وہاں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس پہ یقین رکھتی تھی۔ اچھا خیر، جہاں میں نے چاہا میری شادی وہاں پہ ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو 1.5 سال بعد نا جی ہمارے درمیان میں غیر معمولی طور پہ عجیب قسم کا ماحول، تو یہ بڑا عجیب سا تھا۔ آپ کے ساتھ تب بھی جنات ہوتے تھے؟ میرے ساتھ بتایا کہ شروع سے ہیں، میں جب چھوٹا سا تھا میرے ایک جن کے ساتھ دوستی ہے وہ آج بھی میرے گھر میں ہے، وہ آج بھی میرے گھر میں رہتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے وہ اکثر نظر آتا تھا، میرے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، وہ آج بھی ہمارے گھر میں ہے الحمدللہ۔ تو کبھی آپ کے بچوں کو یا آپ کی بیوی کو نقصان پہنچایا؟ وہ فرینڈلی ہے، سب سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے پروٹیکشن کرتا ہے۔ مطلب میرا کوئی ایشو ہو تو وہ یہاں لاہور میں میرے ساتھ یہاں پہ وہ آ جاتا ہے میرے یہاں پہ، ورنہ وہ زیادہ گھر میں رہتا ہے۔ مطلب الحمدللہ آپ کے بیوی بچے دیکھ سکتے ہیں کہ باتیں کر سکتے ہیں؟ میرے 2 بیٹے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک بیٹے ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا وہ جب ایسا ہوا تو میں نے تھوڑا سا اپنا جو چونکہ یہ شروع سے میری ہے پڑھنے کی روٹین، جب میں نے ایک دن عمل کیا تو وہ ایک جننی حاضر ہو گئی، بڑی خوبصورت لمبی ترنگی بڑی۔ تو میں نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، اس کو آپ گھر سے نکالو۔ میں کہا یہ کیوں؟ اس نے نہیں جی بس مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اللہ کے بندے، اس میں میری بیٹی تھی ایک اس وقت، میں نے کہا میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو میں اس کو کیوں نکالوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے نہیں جی میں نے کہہ دیا۔ میں کہا تو نے کہہ دیا؟ میں نے پھر جب پڑھائی کی تو اس کو میں نے قابو کیا۔ میں نے کہا جی بتاؤ اب کیا کرنا ہے، تو یہ جلاؤں؟ کہتے نہیں مجھے معاف کر دے میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بنیادی طور پہ کچھ ایسے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ان میں یہ تاثیر ہے کہ جب ان کو ان کی تکرار کی جائے، پڑھا جائے، تو یہ اس سے بھاگتے بھی ہیں اور یہ ان سے جل بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک طاقت رکھی ہے۔ یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں اسیب، سایہ، جنات کا بسیرا تو ہر جگہ ہے، جی جی، ان کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، ہماری بھی اپنی ایک دنیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں 9 مہینے میں انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں 9 مہینے میں وہاں پہ 900 بچے جن کے پیدا ہوتے ہیں۔ تعداد زیادہ ہے۔ سچ ہے؟ ہاں جی۔ اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کسی کے ساتھ کہ جنات نقصان پہنچانا شروع کر دے یا کوئی ایسے معاملات گڑبڑ کر دے انسانی زندگی کے، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے یا ان سے بچاؤ کے لیے کیا وظیفے یا کیا عمل ہے؟ دیکھیں جی، جادو سے اور جنات سے بچنے کا جو بہترین حل ہے وہ ہے پاکیزگی۔ آپ کے گھر میں
پاکیزگی ہو، صفائی ہو، خوشبو ہو. زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں نا تنگ کرنے والے جو روح جنات ہوتے ہیں یہ گندے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر میں گندگی، جیسے آپ کا واش روم ہے، آپ کا کچن ہے، تو وہ ان جگہوں کو صاف ستھرا، آپ کا باوضو ہونا، صبح و شام آخری جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق و سورہ ناس. انہیں فرق پڑتا ہے اگر آپ عربی اور اس طرح کی آیات پڑھیں؟ انہیں فرق پڑتا ہے؟ جی فرق نہیں دور پڑتا. رہتے ہیں آپ سے؟ ان کا یہ علاج ہے الحمدللہ، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی کتاب ہے اور ہمارے لیے ایک پورا دستور ہے نا جی. لیکن آپ نے خوشبو کی بات کی جی تو کہتے ہیں خوشبو تو اٹریکٹ کرتی ہے جنات کو. نہیں، وہ اصل میں وہ جہالت کی باتیں ہیں. جہالت کی باتیں ہیں. جہاں پہ پاکیزگی ہوگی خوشبو کی وہاں سے آتا نہیں. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مغرب کے وقت جی خوشبو نکال کے جاتے ہیں تو اس وقت جنات ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ بھی اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں وہ ہے نا جس طرح کہ کوئی خاتون ہے اور وہ اگر خوبصورت ہے، اگر کوئی جن اس پہ عاشق ہو جائے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ویسے جیسے میں نے بتایا اور ان سے بچ بچاؤ کا کیا طریقہ ہے اگر جن عاشق ہو جاتا ہے کسی پہ؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے. آیت الکرسی ہے، اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جو اب کسی بھی جو ماہر ہے اس سے آپ ملیں وہ آپ کو بتا دے گا، انشاءاللہ اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے.